بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی کا فرمان ہے، لاکھوں دوست بنانا کوئی بڑی بات نہیں، بات تو یہ ہے کہ ایسا دوست بناؤ جو تب تمہارا ساتھ دے جب لاکھوں تمہارے مخالف ہوں۔ اپنی زندگی میں ایسے دوست کو شامل کرو جو آئینہ اور سایہ بن کر آپ کے ساتھ رہے، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اچھے لوگوں کو آزمانے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ اچھے لوگوں کی مثال ہیرے جیسی ہے، جب تم انہیں ٹھوکر مارو گے تو ٹوٹیں گے نہیں، مگر پھسل کر تمہاری زندگی سے دور چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو دل اور زبان کا سخت ہونا پسند نہیں، اسی لیے اللہ نے دونوں کو ہڈی کے بغیر بنایا ہے، اسے نرم رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے اور اپنے نیک بندوں میں کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے تمام اہل و عیال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی تمام نیک اور جائز حاجات کو پورا کرے، آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ المومنون کی آیت نمبر 34 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت قبول کر لی تو تم گھاٹے ہی میں رہے۔ اس کی تفسیر ہے، بعض لوگوں نے یہ غلط سمجھا ہے کہ یہ باتیں وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کرتے تھے، نہیں، یہ خطاب دراصل عوام الناس سے تھا۔ سرداران قوم کو جب خطرہ ہوا کہ عوام پیغمبر کی پاکیزہ شخصیت اور دل لگتی باتوں سے متاثر ہو جائیں گے اور ان کے متاثر ہو جانے کے بعد ہماری سرداری پھر کس پر چلے گی، تو انہوں نے یہ تقریریں کر کے عام لوگوں کو بہکانا شروع کیا۔ یہ اسی معاملے کا ایک دوسرا پہلو ہے جو اوپر سرداران قوم نوح کے ذکر میں بیان ہوا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ خدا کی طرف سے پیغمبری کچھ نہیں ہے، محض اقتدار کی بھوک ہے جو اس شخص سے یہ باتیں کرا رہی ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ بھائیو، ذرا غور تو کرو کہ آخر یہ شخص تم سے کس چیز میں مختلف ہے، ویسا ہی گوشت پوست کا آدمی ہے جیسے تم ہو، کوئی فرق اس میں اور تم میں نہیں، پھر کیوں یہ بڑا بنے اور تم اس کے فرمان کی اطاعت کرو۔ ان تقریروں میں یہ بات گویا بلا نزاع تسلیم شدہ تھی کہ ہم جو تمہارے سردار ہیں تو ہمیں تو ہونا ہی چاہیے، ہمارے گوشت پوست اور کھانے پینے کی نوعیت کی طرف دیکھنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ زیر بحث ہماری سرداری نہیں ہے، کیونکہ وہ تو آپ سے آپ قائم اور مسلم ہے، البتہ زیر بحث یہ نئی سرداری ہے جو اب قائم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس طرح ان لوگوں کی بات سرداران قوم نوح کی بات سے کچھ زیادہ مختلف نہ تھی، جن کے نزدیک قابل الزام اگر کوئی چیز تھی تو وہ اقتدار کی بھوک تھی جو کسی نئے آنے والے کے اندر محسوس ہو یا جس کے ہونے کا شبہ کیا جا سکے۔ رہا ان کا اپنا پیٹ، تو وہ سمجھتے تھے کہ اقتدار بہرحال اس کی فطری خوراک ہے، جس سے اگر وہ بد ہضمی کی حد تک بھی بھر جائے تو قابل اعتراض نہیں۔ آیت نمبر 35 یہ تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جاؤ گے، اس وقت تم قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ آیت نمبر 36 بعید، بالکل بعید ہے یہ وعدہ جو تم سے کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 37 زندگی کچھ نہیں ہے مگر بس یہی دنیا کی زندگی، یہی ہم کو مرنا اور جینا ہے اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 38 یہ شخص خدا کے نام پر محض جھوٹ کر رہا ہے اور ہم کبھی اس کی ماننے والے نہیں ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، یہ الفاظ صاف بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے یہ لوگ منکر نہ تھے، ان کی بھی اصل گمراہی شرک ہی تھی۔ دوسرے مقامات پر بھی قرآن مجید میں اس قوم کا یہی جرم بیان کیا گیا ہے۔ ملاحظہ ہو سورہ الاعراف آیت نمبر 70، سورہ الہود آیت نمبر 53 اور 54، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 14، سورہ الحقاف آیت نمبر 21 to 22۔ آیت نمبر 39 رسول نے کہا، پروردگار، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما۔ آیت نمبر 40 جواب میں ارشاد ہوا،
قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ آیت نمبر 41، آخرکار ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ایک ہنگامہ عظیم نے ان کو آ لیا اور ہم نے ان کو کچرا بنا کر پھینک دیا، دور ہو ظالم قوم۔ اس کی تفسیر ہے، اصل میں لفظ غصا استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے وہ کوڑا کرکٹ جو سیلاب کے ساتھ بہتا ہوا آتا ہے اور پھر کناروں پر لگ لگ کر پڑا سڑتا رہتا ہے۔ آیت نمبر 42، پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں اٹھائیں۔ آیت نمبر 43، کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ اس کے بعد ٹھہر سکی۔ آیت نمبر 44، پھر ہم نے پے در پے رسول بھیجے، جس قوم کے پاس بھی اس کا رسول آیا اس نے اسے جھٹلایا، اور ہم ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کرتے چلے گئے حتیٰ کہ ان کو بس افسانہ ہی بنا کر چھوڑا، پھٹکار ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ اس کی تفسیر ہے یا بالفاظ دیگر پیغمبروں کی بات نہیں مانتے۔ آیت نمبر 45، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور کھلی سند کے ساتھ فرعون اور اس کے اعیان سلطنت کی طرف بھیجا۔ اس کی تفسیر ہے، نشانیوں کے بعد کھلی سند سے مراد یا تو یہ ہے کہ ان نشانیوں کا ان کے ساتھ ہونا ہی اس بات کی کھلی سند تھا کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، یا پھر نشانیوں سے مراد عصا کے سوا دوسرے وہ تمام معجزات ہیں جو مصر میں دکھائے گئے تھے، اور کھلی سند سے مراد عصا ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے جو معجزے رونما ہوئے۔ ان کے بعد تو یہ بات بالکل ہی واضح ہو گئی تھی کہ یہ دونوں بھائی مامور من اللہ ہیں۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد 4 الزخرف حواشی نمبر 43-44۔ آیت نمبر 46، مگر انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ بڑے سرکش تھے۔ اس کی تفسیر ہے، اصل میں وَقَانُوا قَوْمًا عَلِینَ کے الفاظ ہیں جن کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ وہ بڑے گھمنڈی، ظالم اور دراز دست تھے، دوسرے یہ کہ وہ بڑے اونچے بنے اور انہوں نے بڑی دوں کی لی۔ آیت نمبر 47، کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں، اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری بندی ہے۔ اس کی تفسیر ہے، اصل الفاظ ہیں جن کی قوم ہماری عابد ہے۔ عربی زبان میں کسی کا مطیع فرمان ہونا اور اس کا عبادت گزار ہونا دونوں تقریباً ہم معنی الفاظ ہیں۔ جو کسی کی بندگی و اطاعت کرتا ہے وہ گویا اس کی عبادت کرتا ہے۔ اس سے بڑی اہم روشنی پڑتی ہے لفظ عبادت کے معنی پر اور انبیاء کی اس دعوت پر کہ صرف اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے سوا ہر ایک کی عبادت چھوڑ دینے کی تلقین جو وہ کرتے تھے۔ اس کا پورا مفہوم کیا تھا؟ عبادت ان کے نزدیک صرف پوجا نہ تھی، ان کی دعوت یہ نہیں تھی کہ صرف پوجا اللہ کی کرو، باقی بندگی و اطاعت جس کی چاہو کرتے رہو، بلکہ وہ انسان کو اللہ کا پرستار بھی بنانا چاہتے تھے اور مطیع فرمان بھی، اور ان دونوں معنوں کے لحاظ سے دوسروں کی عبادت کو غلط ٹھہراتے تھے۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد 6 الکہف حاشیہ نمبر 50۔ آیت نمبر 48، پس انہوں نے دونوں کو جھٹلایا اور ہلاک ہونے والوں میں جا ملے۔ اس کی تفسیر ہے، قصہ موسیٰ و فرعون کی تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو سورہ البقرہ آیت نمبر 49-50، سورہ الاعراف آیت نمبر 103-136، سورہ یونس آیت نمبر 75-92، سورہ الہود آیت نمبر 96-99، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 101-104، سورہ زاہا آیت نمبر 9-80۔ آیت نمبر 49، اور موسیٰ کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 50 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔